پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آرٹیکل 148 کے تحت طلال چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ صوبائی حکومت فیصلوں میں آزاد نہیں ہے، اور جس طرح کی سیاست کی جا رہی ہے نیشنل سیکیورٹی ایشوز پر، اس سے لگتا یوں ہے کہ جیسے دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ لڑنا نہیں چاہ رہے، دہشت گردی کے خلاف لڑائی نہیں لڑنا چاہ رہے ہیں۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ دیکھیے، جو طلال صاحب تو ظاہر ہے کیونکہ سیاسی آدمی ہیں اور ساتھ میں سیاست بھی انوالو کر دیتے ہیں۔ لیگلی اور کانسٹیٹیوشنلی یہ بات درست ہے کہ جو بارڈر ڈیفنس یا پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی ہے، اس سے متعلق فیصلے جو ہے وہ وفاقی حکومت کا پرویو ہوتا ہے، اور کوئی بھی جو صوبہ ہے وہ اس پالیسی پہ رائے دینے کا تو حق محفوظ رکھتا ہے، اور لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ وہ اپنی پالیسی بنائیں گے تو وہ ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا کیونکہ پاکستان جو ہے ایک وفاقی آئین کے تحت چلتا ہے، تو وفاق کی کوئی بھی اکائی وفاق کے جو نیشنل ڈیفنس ہے کے متعلق فیصلے ہیں، کیونکہ آئین میں کچھ کام وفاق کے کرنے کے ہیں، کچھ کام صوبوں کے کرنے کے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو وفاقی حکومت جو سمجھ نہیں رہی ہے، وہ ایک تو رکھنا ڈال رہے ہیں ان کی ملاقات اپنے جو پارٹی لیڈر سے کروانے میں، جس کی کوئی لیگل، کوئی قانونی، کوئی آئینی، کوئی سیاسی جو ہے وہ بنیاد نہیں ہے، ماسوائے کہ وہ ایک ہٹ درمی کے۔ اور یہ جو چپکلش ہے یہ خیبر پختونخوا کے عوام کے فیور میں نہیں ہے، اور اس کو جو ہے یہ سیاست کا معاملہ ہونا نہیں چاہیے۔ یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، دونوں فریقین کو اپنے معاملات کو درست سمت میں آئین اور قانون کے مطابق لے کے جانا چاہیے۔ سہیل خان آفریدی صاحب جو ہیں وہ ایک وزیر اعلیٰ ہیں، اب وہ اس منصب پہ ہیں، ان کو اپنی جو پوزیشن ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ جو ان کی لوگ ہیں، مطلب اگر افغانستان کے اوپر اگر ٹی ایل پی سے بات کا تو میں تو قائل نہیں ہوں۔ دیکھیں، افغان طالبان سے تو گورنمنٹ آف پاکستان نے بات کر لی ہے، دوحہ میں مذاکرات ہوئے ہیں اور ایک معاہدہ جو ہے وہ بن گیا ہے۔ اب اس میں ٹی ٹی پی سے اگر کوئی کہے کہ مذاکرات کریں تو یہ تو امپاسبل بات ہے، یہ تو بات کسی طور پہ بھی ایڈوکیٹ نہیں کی جا سکتی، کسی طور پہ بھی ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن وفاقی حکومت جب طالبان سے بات ہو گئی ہے اور وہ وہاں پہ انگیج ہو گئے ان کے ساتھ، تو پھر یہ کہنا کہ آپ وہاں پہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کو روکیں گے وہ تو ممکن نہیں ہو سکے گا۔ وزیر اعلیٰ سمیت پوری کے پی کی جو ہے وہ لوگ بھی آ جائیں تو وہ کے پی کے جو کیبنٹ ہے وہ بھی آ جائے۔ ایک اچھا فیصلہ ضرور ہوا ہے پچھلے جو میٹنگ میں کہ آپ کور کمانڈر اور آئی جی کو بنائیں اور وہ سینسٹائز کرے تمام ممبران اسمبلی کو کہ جی آپ کے یہ معاملہ جو ہے سیکیورٹی کا وہ اس طرح سے آئی تھنک اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فیصل صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ آئینی حقوق کی ابھی جو میں نے بات کی ہے کہ یہ گلہ ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے، علی امین گنڈا پور تھے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ حق نہیں دیا جا رہا صوبے کو، ابھی سہیل آفریدی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی آئینی حقوق نہیں مل رہے، ڈاکٹر صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ کون سی ایسی چیز ہے جو نہیں ملی، آئینی حقوق تمام صوبے کو جو ہے وہ ان کے مل رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ گلہ جائز ہے صوبے کی جانب سے؟ صوبہ کیا، پورے پاکستان میں آئینی حقوق نہیں ملے۔ جو الیکٹڈ گورنمنٹ تھی اس کو انہوں نے فارم 47 کی حکومت کے ذریعے ریپلیس کیا، اور بی بی سمیت سارے ان کی پارٹی اس کی بینیفیشری ہے۔ کون سا آئینی حق جو ہے ملک میں اس وقت اویلیبل ہے لوگوں کو؟ کیا لوگ اٹھائے نہیں جا رہے؟ کیا ان کی عدلیہ بات سن رہی ہے؟ کیا انتظامیہ ان کی بات سن رہی ہے؟ کیا سی سی ڈی میں پنجاب میں بندے اٹھا کے مارے نہیں جا رہے جن کا کوئی جو ہے کوئی ٹرائل نہیں ہو رہا، کوئی معاملات نہیں ہو رہے؟ صوبے کے آپ نے خیبر پختونخوا کے جو واجبات ہیں وہ آج تک ادا نہیں ہوئے ہیں۔ اپنا بیشتر بار یہ مطالبہ کیا گیا ہے جو صوبے کے آئینی حقوق جو ہے، جس طرح سے وزیر اعلیٰ کا الیکشن روکا گیا، جس طرح سے انہوں نے وہاں پہ گیدڑ بھبکیاں دیں، جس طرح سے دھمکیاں دیں، کیا وہ آئینی وہ کیا کہ سیاسی اخلاقیات یا آئین کے معیار کے مطابق تھا؟ اور کیسی عجیب و غریب مطلب پراپیگنڈا ہے جس کی نہ بنیاد ہے، نہ کوئی بات کہتے ہوئے سنتا ہے، واٹس ایپ پہ میسج آ جاتا ہے، آگے کر دیتے ہیں۔ صدر پاکستان کن قانون کے تحت اپنے جو ہے جیلوں کے دروازے کھول سکتے ہیں؟ یعنی ایک وہ بات جس کا سرے سے وجود نہیں ہے اور جس کا انڈیپینڈنٹ لوگ انکار کر چکے ہیں۔ ہم عمران خان کی حکومت میں کبھی بھی کوئی بندہ نہیں آیا، ہاں پی ڈی ایم کی حکومت میں ان کی طرف سے بندے آئے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ تو ابھی بھی جو ہے وہ یہ ان کو واپس کیوں نہیں بھیج سکے 3 سال میں؟ اصل مسئلہ یہ ہے ذیشان صاحب
کہ سہیل آفریدی تو ان کی ایک ویسے انہوں نے چھیڑ بنا لی ہے، اس کو تو پتہ نہیں کیوں گھبرائے ہوئے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ معیشت پاکستان کی دگرگوں ہے، کسان، تاجر، مزدور، سفید پوش سارے لوگ اس وقت روٹی سے تنگ ہیں، اور اس وقت جس طرح سے کے پی جو ہے وہ امن و امان کے لحاظ سے بلوچستان اور کے پی فرنٹ لائن سٹیٹس ہیں، اور کے پی میں بہت نقصان ہے۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپریشن کریں، نیشنل سیکورٹی کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کسی صوبے کی اکائی کو اپنی رائے دینے کا حق ہی نہ دیں۔ ان کا پورا حق ہے کہ وہ رائے دیں، اور وہاں پہ جا کے ان کو قائل کریں کہ دیکھیں اس سے جو آپ آپریشنز کر رہے ہیں ان کو کس طرح سے کمپریہنسو بنایا جا سکتا ہے۔ لوگوں کی شمولیت کے بغیر جو ہیں وہ آپریشنز کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور یہ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی ختم ہو گئی تھی، اے پی ایس کا سانحہ کس حکومت کے دور میں ہوا تھا؟ کیا اس کے بعد لاہور میں کہاں پہ دہشت گردی پاکستان کا آج کا مسئلہ نہیں ہے؟ نیشنل ایکشن پلان بھی تو سر اس کے بعد ہی بنایا گیا تھا، لیکن اس پر بھی وفاقی حکومت یہ کہتی ہے کہ نیشنل ایکشن پلان تو پنجاب میں عمل ہو رہا ہے، سندھ میں عمل ہو رہا ہے، بلوچستان میں عمل ہو رہا ہے، کے پی کو ٹارگٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ آپ نے یہ جو باقی 3 صوبے اس میں کیا جو نیشنل ایکشن پلان ہے وہ صرف کے پی کی ذمہ داری تھی؟ باقیوں نے کیا کیا ہے؟ اور وہ جو لوگ ہیں جن کو یہ کہہ رہے ہیں وہ تو ان کے صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، پرویز خٹک صاحب ہے، محمود خان صاحب ہے، پوچھیں نا ان سے، وہ تو ان کے اتحادی ہیں، ان کے حوالی ہیں آج کل کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ آپ اس کو لسانی بنیاد پہ تقسیم کر رہے ہیں، وفاقی حکومت اس کو جو ہے علاقائی بنیاد پہ تقسیم کر رہی ہے۔ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ نہ ان کی طرف سے یہ کرنا کے پی کے عوام کے لیے سود مند ہے، نہ اگر وہاں سے کوئی پارٹی کر رہی ہے تو اس کے لیے سود مند ہے۔ آپ مولانا فضل الرحمان صاحب سے رائے لے لیں، آپ دوسری جماعتوں سے رائے لے لیں، آپریشن کی کھل کے حمایت کبھی کوئی کرے گا ہی نہیں، کیونکہ وہاں کے معروضی حالات اس طرح سے ہیں۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن علاقوں میں آپریشن ہونا ہے ان کے بندوں سے پوچھیں نا۔ میں بار بار آپ کو یہ ڈفرینشیٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ جی ٹی ٹی پی سے مذاکرات نہیں ہو سکتے، طالبان سے مذاکرات ہوئے ہیں، وہی ایک وائبل آپشن ہے آئین اور قانون کے تحت اور انٹرنیشنل لاز کے تحت۔ ٹی ٹی پی ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، اس کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی، اور ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو ہیں وہ کوئی ایک میں ان کا ٹارگٹ نہیں ہو سکتا، آپ بھی ہو سکتے ہیں، شجرا بھی ہو سکتی ہیں، ان کی پارٹی بھی ہو سکتی ہے، باقی بھی ہو سکتے ہیں۔ سو اس کو پاکستانی بن کے سوچیں۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی اپنی کارکردگی نہیں ہے، ان کے اپنے پیر جو ہیں وہ ہوا میں ہیں، اور یہ ہر بات جو ہے یہ ڈرتے ہیں، یہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی سے ڈرتے ہیں، ان کی جو ہے تمام تر کوششوں کے باوجود جو سبکی ان کو شرمندگی کے پی میں ہوئی، ایک آدمی نہیں توڑ سکے، پورا انہوں نے ٹل کا زور لگایا اس کے، یہ ان کی شرمندگی۔ آپ نہ ان کی معیشت پہ گرفت ہے، نہ ان کی اپنا تجارت پہ گرفت ہے، نہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہ گرفت ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کچے کا علاقہ پنجاب اور سندھ کے درمیان ہے، وہاں پہ کیا صورتحال ہے، یا مطلب باقی پنجاب میں امن و امان کی کیا صورتحال ہے؟ آپ یہ گارنٹی کر سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہے یہی پوائنٹ میں لے کے ڈاکٹر شہزاد صاحبہ کی جانب آنا چاہ رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب ٹی ایل پی کہاں سے نکلی؟ ٹی ایل پی پشاور سے نکلی تھی؟